حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی کہانی اسلامی روایات میں پائی جانے والی ایک اہم داستان، خاص طور پر قرآن مجید سورہ کہف میں ان دو قابل احترام شخصیات کے درمیان ملاقات کو بیان کرتا ہے اور اہم روحانی اسباق دیتا ہے۔ السلام علیکم، آپ کو حق گوئی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو سنا رہے ہیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی داستان۔ حضرت موسیٰ جو اپنی نبوت اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالنے میں کردار کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ایک بار ایک شخص نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے سفر میں حضرت موسیٰ کے ساتھ جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت موسیٰ نے رضامندی ظاہر کر دی، لیکن اس شخص نے خبردار کیا کہ موسیٰ، میرے کام میں مداخلت نہ کرنا، کیونکہ آپ ان کے پیچھے کی حکمت کو فوری طور پر سمجھ نہیں پائیں گے۔ جب وہ اپنا سفر شروع کر رہے تھے، ایک دریا کے کنارے پر پہنچے اور ایک بحری جہاز پر سوار ہو گئے جو کچھ مہربان ملاحوں کا تھا۔ حضرت خضر بظاہر بغیر کسی وجہ کے جہاز کو نقصان پہنچانے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا کہ خضر، ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جہاز چند غریبوں کا ہے جو اپنی روزی کے لیے اس پر انحصار کرتے تھے، اور ایک ظالم بادشاہ ہر سمندری جہاز پر قبضہ کر رہا ہے۔ اسے نقصان پہنچا کر خضر نے جہاز کو جابر بادشاہ کے ہاتھ میں جانے سے بچا لیا۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور ایک نوجوان لڑکے سے ملاقات کی۔ اس نوجوان لڑکے کو حضرت خضر نے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ کو پھر حیران کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ظلم کے اس عمل پر سوال اٹھایا، لیکن حضرت خضر نے وضاحت کی کہ لڑکے کے والدین نیک لوگ تھے۔ خدا نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ لڑکا بڑا نافرمان اور ناشکرا بچہ بنے گا، جس سے اس کے والدین کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کی موت اس کے والدین کو اس کی شرارت سے بچانے کے لیے ایک رحمت الہی تھی۔ راستے میں آپ آگے چل دیے، آگے چل کر ایک ایسے قصبے میں پہنچے جہاں کے لوگ بالکل بھی مہمان نواز نہ تھے۔ انہوں نے ان دونوں کو کوئی نہ تو کھانا کھلایا نہ پناہ دی۔ انہوں نے انہیں کھانا کھلانے اور پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ جواب میں پھر بھی حضرت خضر علیہ السلام نے معجزانہ طور پر قصبے میں گرتی ہوئی دیوار کی مرمت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار پھر اس عمل سے حیران ہو گئے، کیونکہ حضرت خضر نے ان لوگوں کے لیے دیوار کو ٹھیک کر دیا تھا جنہوں نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا۔ خضر علیہ السلام نے بیان کیا کہ دیوار کے نیچے قصبے میں رہنے والے دو یتیموں کا خزانہ تھا۔ خدا نے چاہا تھا کہ خزانہ پوشیدہ رہے جب تک وہ بڑے نہ ہو جائیں، اور دیوار کی مرمت ان کی میراث کی حفاظت کے لیے خدا کی رحمت تھی۔ آخر میں خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی حقیقی شناخت ظاہر کی، اور یہ بتاتے ہوئے کہ ان کے اعمال انسانی سمجھ سے بالا تر خدائی حکمت کے ذریعے ہدایت یافتہ ہے۔ ہر عمل کا ایک گہرا مقصد تھا جو صرف خدا کو معلوم تھا۔ کہانی کیا سکھاتی ہے؟ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ خدا کی حکمت انسانی سمجھ سے بالا تر ہے، اور بعض اوقات جو مشکل یا ظلم کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، وہ ایک عظیم الہی منصوبے کا حصہ ہو سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی یہ کہانی اسلامی روایت میں غور و فکر کا ایک ذریعہ بنی ہوئی ہے، جس میں خدا کی حکمت پر بھروسہ اور سر تسلیمی کام کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے، یہاں تک کہ یہ ناقابل فہم معلوم ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، زمانہ جب بھی مشکل میں ٹال دیتا ہے، زمانہ جب بھی مشکل میں ٹال دیتا ہے، میرا اللہ ہزار رستے نکال دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری اور آپ کی مشکلوں میں آج بھی اللہ کسی حضرت خضر کو بھیجتا ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے
تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔